الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین اکرام، تمثیلات کے ذریعے سے قرآن مجید فہم دین اور روح دین اپنے مخاطبین کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہے تاکہ وہ حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید تعلیمات الہی اور احکام کی تفہیم کے لیے مختلف اسلوب اختیار کرتا ہے۔ کبھی یہ قصے کا اسلوب بیان کرتا ہے، کبھی ترغیب و ترغیب کا پیرایا بیان کرتا ہے، تو کبھی تشبیہ و تمثیل کا انداز۔ اس تبدیل پیرائے کا بیان کا مقصد یہ ہے کہ حقائق و معانی اور احکام و فرامین ذہنوں اور دلوں میں پورے طریقے سے بیٹھ جائیں۔ تمثیل کا اسلوب بھی اسی مقصد کے لیے کیا گیا ہے تاکہ اعلیٰ حقائق دل کی گہرائیوں میں اتر جائیں، دل و دماغ کے دریچوں میں اچھی طرح رچ بس جائیں۔ تمثیل ادب کی ایک دل نواز قسم ہے جو بات کو سمجھانے کے لیے تیر بہدف کا اثر رکھتی ہے۔ اسی کی اہمیت بھی بڑی اہمیت ہے۔ اس اہمیت کے پس منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر، حکیم، خطیب، منصف اور ہر استاد جو تمثیلات و تشبیہات کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی بات سمجھانے میں اس کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے انبیاء و حکماء کے کلام میں اس کی بڑی کثرت پائی جاتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی انجیل میں جہاں انہوں نے لوگوں کو نصیحت کی تھی، اس میں بھی انہوں نے وہی طریقہ اپنایا تھا جس میں انہوں نے تمثیلات کے ذریعے سے لوگوں کو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سامعین اکرام، تمثیلات قرآنی دو قسموں کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم وہ ہے جو ایک تمثیل کی صورت وہ ہے جس میں لفظ تمثیل کی صراحت ہوئی ہے، یعنی اس میں باقاعدہ طور پر مثل ایسا لفظ اس میں آیا ہوا ہے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیات موجود ہیں۔ ہم قرآن کے صفحات کو الٹ کر جب سورہ بقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک آیت ملتی ہے جس میں انفاق فی سبیل اللہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اس طرح جس کے عمل کو چاہتا ہے افزونی عطا فرماتا ہے، اور وہ فراغ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ اس آیت میں جہاں ہم نے ترجمہ پڑھا، اس آیت میں آپ نے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے اس میں مثل کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی راہ میں خرچ کی گئی مال و دولت کا اجر و ثواب بتا رہا ہے، فرما رہا ہے کہ جو مال اللہ کے راستے میں خوشنودی کے ساتھ دیا جائے اس کو کس طرح بڑھوتری ہوتی ہے، اس کی مثال دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں مثل کا استعمال کیا۔ یہ پہلی قسم ہے جو قرآن مجید میں اس طرح استعمال ہوئی ہے۔ اس کے برعکس ایک اور قسم بھی ہے جو لوگ مال و دولت لوگوں پر احسان جتانے کے لیے یا انہیں برا بھلا کہہ کر خرچ کرتے ہیں، انہیں اس خرچ کا ذرہ برابر بھی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے کتنے دل نشین انداز میں مثل سے سمجھایا ہے کہ ہر خاص و عام کی سمجھ میں فوراً اور آسانی سے آ جائے۔ آیت میں اس طرح بتایا جاتا ہے کہ ریاکارانہ خرچ اور احسان جتا کر دلوں کو دکھاوا کر کے کیا گیا خرچ ایسے ہی برباد اور وہ نست و نابود ہو جائے گا جیسا ایک صاف ستھرا چٹان ہو اور اس پر مٹی پڑی ہوئی ہو تو وہ چٹان بالکل صاف اور چکنی ہو جائے جیسے اس پر مٹی تھی ہی نہیں۔ بالکل اسی طرح اس خرچ پر کوئی اجر و ثواب ملنے والا نہیں ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور احسان جتا کر کیا جائے۔ اس آیت کو آپ سامنے رکھ کر دیکھیں، وہاں اس مثل کے تمثیل کے اندر کوئی لفظ مثلا یا مثل یا تمثیل کی صلاحیت اس میں نہیں ہوئی ہے، لیکن معنوی طور پر تمثیل کا سا انداز پایا جاتا ہے جیسے غیبت کی کراہیت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین باقاعدہ طور پر ارشاد فرماتا ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ بعض گمان ایسے ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھنکاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ ہے سورہ حجرات
تمثیلات کی آیت نمبر 12۔ اس آیت میں بھی مثل کا لفظ استعمال نہیں ہوا ہے، لیکن معنوی اعتبار سے مثال دے کر غیبت کی شناخت اور اس کی حرمت اور اس کے گھناؤنے پن کو واضح طور پر اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، تمثیلات کا انداز بڑا فائدہ مند ہوتا ہے عقلی چیز کو حسی چیز میں پیش کرنا، کیونکہ کبھی کبھی عقلی باتیں اس وقت تک دل و دماغ میں پیوست نہیں ہو پاتی جب تک کہ انہیں حصے قلب پر یعنی حس کے دل کے قلب پر نہ ڈھالا جائے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے کہ انہیں ان کے انفاق کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ دکھاوا اور ریا کی غرض سے خرچ کیے ہوئے مال پر اجر و ثواب کا نہ ملنا ایک عقلی بات ہے۔ اسے حسی صورت میں یوں بیان کیا گیا کہ اس ریاکارانہ صدقے کی حالت ایسی ہے جیسے پتھر کی چکنی چٹان جس پر راکھ پڑی ہوئی ہو اور موٹے قطروں کی بارش اس پر برسے اور اسے صاف چکنا کر کے چھوڑ دے۔ سامعین اکرام، تمثیل کا پیرائے بیان جو ہے وہ ترغیب و ترہیب کے لیے بہت موزوں ہوتا ہے۔ دنیا میں بے شمار انسان ایسے ہیں جو باتوں کو بڑی دیر سے یا مشکل سے سمجھ پاتے ہیں۔ ان کے لیے تمثیلی انداز کا بیان کرنا زیادہ موزوں ہوتا ہے اور وہ مثالوں کو جلد مطلب جو ہے سمجھ میں ان کے آ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، ان تمثیلات کے بیان کرنے کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تمثیلات کے ذریعے سے قرآن مجید فہم دین اور روح دین اپنے مخاطبین کے دلوں میں اتارنا چاہتا ہے تاکہ وہ حقیقت سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید نے خود ان تمثیلات کے دو مقاصد قرآن کی آیات ہی کے ذریعے سے ہمارے سامنے واضح طور پہ بتائی ہیں۔ پہلا سورہ زمر آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے تذکیر اور یاد دہانی کے طور پر اس آیت کو مطلب کوٹ کرتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں۔ شیخ عزیز الدین مطلب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امثال اس لیے بیان کی ہیں تاکہ اس سے بندوں کو یاد دہانی اور نصیحت کا فائدہ حاصل ہو جائے۔ دوسری طرف مطلب جو ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں تفکر کا مطلب جو ہے احساس پیدا ہو جائے، یعنی غور و فکر کے لیے، جیسا کہ آیت میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے کہ ہم مثال سورہ حجر آیت نمبر 21 میں ہے کہ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں۔ سامعین اکرام، انہی اغراض و مقاصد کے لیے دیگر آسمانی کتابوں اور مختلف مطلب جو ہے مثالوں کی کثرت مجھے اور آپ کو استعمال کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی لیے اس طرح کی مثالیں دے کر اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو صحیح ہدایت کا سامان، ان کے ذہنوں کو کھولنے کا سامان اور ان کی صحیح مطلب جو ہے عکاسی کرنے والی راہوں کو اللہ رب العالمین کو دیتا ہے۔ سامعین اکرام، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے سے اپنی کبریائی کا اظہار کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اپنی شاید دنیاوی زندگی کے سارے نعمتوں کو پیش کرنا ہو یا لوگوں پر مطلب جو ہے اس کے لیے آسانیاں بہم پہنچانا ہو، یا پھر مطلب جو ہے اخروی زندگی کے لیے ان کے لیے سامان ہدایت والے سارے مطلب جو ہے ساز و سامان جو اس دنیا میں اس نے پیدا کیے ہیں، ان تمام کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین یہاں واضح قرآن مجید کے اندر اپنی کبریائی، اپنی حیثیت، اپنی مطلب جو ہے ہستی کو واضح طور پر کبریائی والی آیات کے ساتھ انسانوں کے سامنے واضح کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین سورہ کہف آیت نمبر 109 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی اور انہیں ملے لے تو پھر بھی وہ اس کی کفاءت نہ کرے۔ سامعین اکرام، یہاں اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ مطلب جو ہے اس مثال کے ذریعے سے بتلایا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین اپنے کلمات کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر تم مطلب اگر لکھنا بھی چاہو اپنی مطلب جو ہے اس دنیا کے تمام
درختوں کو اگر قلم بنا لو اور سمندروں کو مطلب جو ہے انک بنا لو، اس کے باوجود بھی تم میری مطلب جو ہے کبریائی کو، میری مطلب عطا کردہ نعمتوں کو لکھ نہیں سکتے۔ واقعتاً مطلب جو ہے ایسا دیکھا جائے تو اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کا مطلب جو ہے اگر ہم مطلب جمع کرنا چاہیں یا اسے ایک جگہ مطلب اکٹھا کرنا چاہیں تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، چاہے وہ اس میں سانس لینے سے لے کر موت تک جتنی مطلب جو ہے انسان کو ضرورت ہے وہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر انسانوں کو عطا کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں بھی اللہ رب العالمین اس بات کا اظہار یوں کرتا ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب خلم بن جائیں اور زمین و دوات بن جائیں، جیسے ساتھ مزید سمندر روشنائی مہیا کریں، تب بھی اللہ کی باتیں لکھنے سے ختم نہیں ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ سامعین کرام، اللہ کی بات کا جہاں اظہار یہاں پہ کیا گیا ہے آیتوں کے اندر، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی تخلیقی کام، اس کی قدرتی وہ حکمت کے چشمے یہاں مطلب جو ہے زیر بحث رکھے گئے ہیں۔ بظاہر ایک آدمی یہ گمان کرے گا کہ شاید اس قول کے اندر مبالغہ آمیزی ہے، لیکن اگر آدمی تھوڑا سا غور کرے تو اسے محسوس ہو جائے گا کہ در حقیقت اس میں کوئی مبالغہ آمیزی نہیں ہے۔ جتنے قلم اس زمین کے اندر درختوں کے بن سکتے ہیں اور جتنی روشنائی زمین کے موجودہ سمندر اور ایسے ہی ساتھ مزید سمندر مہیا کر سکتے ہیں، اس سے اللہ کی قدرت اور حکمت اور اس کی تخلیق کے سارے کرشمے تو درکنار، شاید موجودہ عالم کی مکمل فہرست بھی لکھی نہیں جا سکتی۔ تنہا اس زمین میں جتنے موجودات مطلب پائی جاتی ہیں انہی کا شمار مشکل ہے، کجا کہ وہ اس عطا کائنات کی ساری موجودات ضبط و تحریر میں لائی جا سکتی ہیں۔ سامعین کرام، اس میں یہاں جو اس مثال دی گئی ہے درختوں کی اور سمندر کی، اس سے بیان دراصل یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ جو خدا اتنی بڑی کائنات کو وجود میں لایا ہوا ہے، ازل سے ابد تک اس کا سارا نظام و نسق چل رہا ہے، اس کی کبریائی میں اس کے چھوٹی چھوٹی ہستیوں کی حیثیت سے حیثیت ہی کیا ہے جنہیں تم یعنی انسان معبود بنا بیٹھے ہیں۔ اس عظیم الشان سلطنت کے چلانے میں اس میں کوئی بھی مطلب جو ہے دخل دینا تو درکنار، اس کے کسی عقیل اس میں عقیل جس سے بھی ساری واقفیت تک کسی مخلوق کے بس کی بات نہیں ہے۔ سامعین کرام، پھر بھلا کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ مخلوقات میں سے کسی کو یہاں خداوندانہ اختیارات کا کوئی ادنا سا راس حصہ بھی مل سکے جس کی بنا پر وہ دعائیں سننے اور قسمیں بنانے اور بگاڑنے پر قادر ہے۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین مزید سورہ لقمان آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم سارے انسانوں کو پیدا کرنا پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے متنفس کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے، یعنی اپنی کبریائی کو اللہ رب العالمین مختلف پیرائے میں بیان کرتا ہے۔ یہاں پہ جو بیان کیا گیا کہ انسانوں کو پیدا کرنا یا انہیں مطلب جو ہے پیدائشی پہلے وقت میں ہو یا پھر دوبارہ مطلب جو ہے مر جانے کے بعد مٹی سے دوبارہ مطلب جو ہے مدفون لوگوں کو اٹھانا ہو، اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ بیک وقت سائر کائنات کی آوازیں الگ الگ سن رہا ہے اور کوئی آواز اس کی سماعت کو اس طرح وخبو مشغول نہیں کرتی کہ اسے سنتے ہوئے وہ دوسری چیزیں نہ کر سکے۔ سامعین کرام، اسی طرح وہ بیک وقت ساری کائنات کو اس کی ایک ایک چیز اور ایک ایک واقعے کی تفصیل کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور کسی چیز کے دیکھنے میں اس کی بینائی اس طرح مشغول نہیں ہوتی کہ اسے دیکھنے میں وہ دوسری چیزیں نہ دیکھ سکے۔ ٹھیک ایسا ہی معاملہ انسانوں کو پیدا کرنے دوبارہ وجود میں لانے کا بھی ہے۔ ابتدائی آفرین سے لے کر آج تک جتنے آدمی پیدا ہوئے ہیں اور آئندہ قیامت تک ہوں گے، ان سب کو وہ ایک آن کی آن میں پھر پیدا کر سکتا ہے۔ اس کی قدرت تخلیق ایک انسان کو بنانے میں اس طرح مشغول نہیں ہوتی کہ اس وقت وہ دوسرے انسانوں نے پیدا کر سکے۔ اس لیے ایک انسان کا بنانا اور کھربوں انسان کا بنانا ایک سا مطلب جو ہے اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قل هو اللہ احد یعنی سورہ احد میں واضح طور پر اپنی کبریائی کو بیان کر دیا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم
ولم یکن لہ کفوا احد۔ سامعین اکرام، اسی وجہ سے تو سورہ نور آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق پر چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو، اس کا تیل آپ ہی آپ بھڑکا پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو نہ لگے۔ اسی طرح روشنی پر روشنی بڑھانے کے لیے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز پر خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر واضح طور پر اپنی عکاسی بہترین ایک مثال کے ذریعے سے، نور کے ذریعے سے، اور فانوس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے بہترین مثال ہمارے سامنے پیش کر دی۔ سامعین اکرام، یہاں لفظ نور استعمال کیا گیا ہے۔ نور سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو آپ سے آپ ظاہر ہو جاتی ہے اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے کہ کچھ نہ سوجنے کی کیفیت کا نام انسان نے اندھیرا رکھا ہوا ہے، تاریکی اور ظلمت رکھا ہوا ہے، اور اس کے برعکس جب سب کچھ سجائی دینے لگے اور ہر طرف ظاہر ہو جائے تو آدمی کہتا ہے کہ روشنی ہو گئی ہے۔ اللہ رب العالمین کے لیے لفظ نور کا استعمال اس آیت میں اسی بنیادی مفہوم کے لحاظ سے اس میں کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، نور کا دوسرا معنی علم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے برعکس جہل کو تاریکی اور ظلمت سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس معنی میں بھی کائنات کا نور ہے کہ اس کے پاس ساری کائنات کا علم موجود ہے۔ اسی وجہ سے وہ انسانوں کے لیے بہتر وقت میں جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اسے علم نافع عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو اس نے پیغمبروں کو بھیجا، اسی وجہ سے تو اس نے مختلف کتب آسمانی اس زمین پہ اتاری ہے۔ یہاں حقائق کا علم اور راہ راست کا علم اگر مل سکتا ہے تو اس سے مل سکتا ہے کہ اس سے فیض حاصل کیا جائے، بغیر جاہلیت کی تاریکی اور نتیجے کی ضلالت و گمراہی کے سوا سب کچھ ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم اللہ کی طرف رجوع ہونا شرط اول ہے۔ اسی بیسس پہ یہاں پہ لفظ نور استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں اس ایک اور استعمال اس مثال میں کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ چراغ ایک ایسے درخت زیتون کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی ہو۔ سامعین اکرام، یہ تو صرف چراغ کی روشنی کے کمال اور اس کی شدت کا تصور دلانے کے لیے اس میں اس طرح کی مثال اس میں دی گئی ہے، اور اس میں مثال دی گئی ہے۔ قدیم زمانے میں لوگ اسی طرح کی چراغ کو جلایا کرتے تھے، اور چراغ کی بلند کھلی جگہ پر درخت سے نکلے ہوئے تیل کو رکھ کر اس کو چراغ کی شکل میں اس کو جلایا کرتے تھے۔ تمثیل میں اس مضمون کو مدعا میں یہ نہیں ہے کہ اللہ کی ذات جسے چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے کسی اور چیز سے طاقت حاصل کرتی ہے، بلکہ مقصود یہ کرنا ہے اس مثال میں معمولی چراغ نہیں ہے، بلکہ چراغ ایسا مضبوط چراغ کا تصور کرنے کی تاکید کی گئی جو تمہارے مشاہدے میں نہیں آتا۔ جس طرح ایسا چراغ سارے مکان کو جگمگا کر رکھ دے، اسی طرح اللہ کی ذات نے ساری کائنات کو اپنے نور سے منور کر کے چھوڑا ہے۔ اور یہ بھی اس آیت کے اندر جو استعمال کیا گیا، اس کا تیل آپ سے آپ بھڑک پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے نہ لگے، اس سے بھی چراغ کی روشنی سے زیادہ تیز ہونے کا تصور دلانا مقصود ہے۔ یعنی مثال اس انتہائی تیز روشنی کے چراغ کا تصور کرو، اور جس میں ایسا لطیف اور اشتعال پذیر تیل پڑا ہوا ہو۔ یہ تینوں چیزیں یعنی زیتون اور اس کا غیر شرقی و غربی ہونا، اور اس کے تیل کا آگ کے لگے بغیر ہی آپ سے آپ بھڑک پڑنا، اس مثال کے ذریعے اللہ رب العالمین کے تصور کو بیان کرنا اور اس کے ہدایت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اس میں تاکید کی گئی ہے۔ اسی میں لاسٹ میں جو آیت استعمال کی گئی وہ کہا گیا کہ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے اور ہر چیز سے وہ خوب واقف ہے۔ سامعین اکرام، اس کے دو مطالب سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ جانتا ہے کہ جس حقیقت کو کس مثال سے بہترین طریقے سے سمجھایا جا سکے، دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کون اس نعمت کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ جو شخص نور حق کا
طالب ہو نہ ہو اور ہماتن اپنی دنیاوی اقراض میں گم اور مادی لذتوں اور مطلب جو ہے اسی کی آسائشوں کی جستجو میں منہمک ہو، تو ایسی زبردست نور حق دکھانے کی اللہ رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس عطیے کا مستحق تو وہی ہے جسے اللہ جانتا ہے کہ وہ اس کا طالب اور مطلب جو ہے وہ مخلص طالب علم ہے۔ ایسے لوگوں کو ہی اللہ رب العالمین راہ راست دکھاتا ہے اور انہی کے ذریعے سے راہ راست کو بہم پہنچانے کی کوششیں کرتا ہے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین اس کبریائی والی آیات کو قرآن مجید میں بیان کرنے کے بعد سورہ زمر آیت نمبر 27 اور 28 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، تاکہ برے انجام سے بچیں۔ یعنی اس میں واضح طور پہ فرمایا گیا کہ مثالوں کو دے دے کر میں اس بات کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ قرآن مجید کی جو اصل ہے وہ احکام و ہدایات ہیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک منشور، ایک کسوٹی کی حیثیت سے انسانوں کو عطا فرمائی ہیں۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے جو کند ذہن ہوتے ہیں، جو بات کو جلدی سمجھ نہیں پاتے، یا پھر مطلب جو ہے کسی مطلب جو ہے اس دنیاوی مطلب جو ہے یلغار نے ان کے ذہنوں کو سست اور کند بنا دیا ہے، ایسے لوگوں کے ذہنوں کو کھولنے کے لیے مثالوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے قرآن بتاتا ہے کہ تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور پھر مطلب جو ہے برے انجام سے بچ جائیں، یا ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں جو ٹیڑھ ہے وہ مطلب جو ہے خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لیے تو مثالیں دے کر وہ سمجھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا شیوا ہے، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی کبریائی والی آیات کو اس طرح اپنے نور سے مطلب جو ہے منور ہونے والی اپنی مطلب جو ہے اس نے واضح طور پہ فرمایا۔ ان مطلب جو ہے نور والی آیات کو دیکھ کر، اس کی کبریائی والی آیات کو دیکھ کر دل واقعی اقرار کرنے لگ جاتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، جیسا کچھ ہے وہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں سب کچھ موجود ہے، چاہے وہ زندگی ہو چاہے وہ موت ہو، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اگر چاہے کہ کوئی چیز اس میں سے ہماری زندگیوں میں سے کمی کر دے، تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو اس کو بھرپائی اس کی کر سکے۔ اور اگر کوئی اللہ رب العالمین کسی کے لیے مطلب جو ہے فراوانی رزق یا فراوانی زندگی عطا کرنا چاہے، تو کسی کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ جو مطلب جو ہے اس میں کمی بیشی لا سکے یا اس میں روڑا ڈال سکے۔ سامعین اکرام، اس کے باوجود بھی انسانی زندگیوں کے حال کی طرف غور کر کے دیکھا جائے تو انسانی زندگیوں کے اندر حال یہ ہے کہ ایسے آقا جس کا مطلب جو ہے نمک کھاتے ہیں اور اسی کے آگے ہم نمک حرامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کی مطلب جو ہے ساری چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، مگر اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے، اسی کے خلاف باغیانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے، اسی کے خلاف مطلب جو ہے انکاریت اختیار کرتے ہوئے میں اور آپ نظر آتے ہیں۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مثالوں کے ذریعے سے اس کو بھی صحیح کرنے کی اس طرح کوششیں کرتا ہے۔ سامعین کرام، وہاں ہم دیکھیں سورہ زمر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کہا کہ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سارے کج خلق مطلب جو ہے آقا شریک ہے جو اسے اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورے کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ، مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں۔ سامعین اکرام، اس مثال میں اللہ رب العالمین نے شرک اور توحید کے فرق اور انسان کی زندگی پر دونوں کے اثرات کو اس طرح کھول کر بیان کر دیا ہے کہ اس سے زیادہ مختصر الفاظ میں اتنا بڑا مضمون اتنے مؤثر طریقے سے سمجھا دینا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ یہ بات ہر آدمی تسلیم کرے گا کہ جس شخص کے بہت سارے مالک یا آقا ہوں اور ہر ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو، اور وہ مالک بھی اسے بدمزاج ایسے ملے کہ ہر ایک اس سے خدمت لیتے ہوئے دوسرے مالک کے حکم پر دوڑنے کی اسے مہلت نہ دیتا ہو، اس کے متضاد احکام میں اس کے حکم کی بھی وہ تعمیل سے قاصر رہ جائے اور اسے ڈانٹنے پھٹکارنے ہی پر اکتفا نہ کرے بلکہ سزا دینے پر بھی وہ تل جائے، اس کی زندگی لا محالہ ایک سخت پریشان کن مطلب جو ہے لمحات میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے برعکس وہ شخص ہے بڑے چین و آرام سے رہے گا جو بس ایک ہی آقا کا نوکر ہو یا غلام ہو، یا کسی دوسرے کی خدمت و رضا جوئی اسے نہ کرنی پڑے۔ یہ ایسی سیدھی سی بات ہے جسے سمجھنے کے لیے کسی بڑے غور و فکر اور تحمل کی حاجت نہیں ہے، کسی بڑے مطلب جو ہے دماغ کو خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معمولی سی بات ہے، ہر مطلب جو ہے بچہ بھی اس کو مطلب جو ہے سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد کسی شخص کے لیے یہ سمجھنا بھی مشکل نہیں رہتا کہ انسان کے لیے جو امن و اطمینان
اطمینان ایک خدا کی بندگی میں ہے وہ بہت سارے خداؤں کی بندگی میں سے کبھی میسر نہیں آ سکتا۔ سامعین اکرام، اس مقام پر یہ بات بھی اچھی طرح مجھے اور آپ کو سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سی کج خلق اور باہم متنازع آقاؤں کی تمثیل قرآن کے اندر پتھر کے بتوں پر بھی رائج نہیں آتی، جبکہ اس کے مقابل ان کے جیتے جاگتے آقاؤں پر راست مطلب جو ہے یہ مثال چسپاں ہوتی ہے، جو عملاً آدمی کو متضاد احکامات دیتے رہتے ہیں، فی الواقع ان کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں۔ پتھر کے بت کسے حکم دیا کریں گے اور یہ مزارات کس کو حکم دیا کریں گے اور سب کس کو کھینچ کر اپنی خدمت کے لیے بلاتے ہیں؟ یہ کام تو زندہ آقاؤں کے یعنی مجاوروں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ ایک آقا آدمی کے اپنے نفس پر بیٹھا ہوا ہے جو طرح طرح کے خواہشات اس کے سامنے پیش کرتا ہے، اسے وہ مجبور کرتا ہے۔ یہ سب سے برا اور سب سے بھیانک جو ہے یہ معبود ہے جو نفس کی شکل میں مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ انہیں پورا کرے، اس وجہ سے وہ ان پر مجبوری ڈالتا ہے۔ یہ نفس دوسرے بے شمار آقا جو گھر میں ہیں، خاندان میں ہیں، برادری میں ہیں، قوم میں ہیں، ملک کے معاشرے میں ہیں، مذہبی پیشواؤں میں ہیں، حکمرانوں اور قانون سازوں میں ہیں، کاروبار اور معیشت کے اداروں میں ہیں، اور دنیا کے تمدن پر غالب رکھنے والی طاقتوں میں ہر طرف موجود ہیں، جن کے متضاد تقاضے اور مختلف مطالبے ہر وقت انسان کو اپنی اپنی طرف کھینچتے رہتے ہیں، اور ان میں سے جس کا تقاضا پورا کرنے میں بھی وہ کوتاہی کرتا ہے اور اپنے دائرے کار میں اس کو سزا دیے بغیر نہیں چھوڑتا، البتہ ہر ایک کی سزا کے ہتھیار الگ الگ ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، کوئی دل مسوستا ہے، کوئی روٹ جاتا ہے، کوئی ان کو بناتا ہے اور کوئی مقاطعہ کرتا ہے یعنی تعلقات کو ختم کر دیتا ہے، اور کوئی دیوالیہ نکالتا ہے، کوئی مذہب کا وار کرتا ہے اور کوئی قانون کی چوٹ لگاتا ہے۔ اس پریشانی سے نکلنے کی کوئی صورت اگر انسان کے لیے ہے تو اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے کہ وہ توحید کا مسلک اختیار کر کے صرف ایک خدا کا بندہ بن جائے اور ہر دوسرے کی بندگی کا خلادہ اپنے گردن سے اسے اتار کر باہر پھینک دے۔ سامعین کرام، توحید کا مسلک جہاں قرآن مجید میں بار بار مثالوں کو دیکھ کر انسانوں کو توحید کے جھنڈے تلے جمع کرنے کی بار بار تلقین مختلف مثالوں کے ذریعے سے دی جاتی ہے، یہ توحید کا مسلک اختیار کرنے کی دو شکلیں ہیں، اس کے نتائج الگ الگ ہیں۔ ایک شکل یہ ہے کہ آدمی اپنی انفرادی حیثیت میں خدا واحد کا بندہ بن کر رہنے کا فیصلہ کر لے، اور گرد و پیش کا ماحول اس ماحول میں اس کا ساتھی نہ ہو۔ اس صورت میں تو یہ ہو سکتا ہے کہ خارجی کشمکش اور پریشانی اس کے لیے پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی، لیکن اگر اس نے سچے دل سے یہ مسلک اختیار کیا ہو تو اسے داخلی امن اور اطمینان لازماً میسر آ جائے گا۔ وہ نفس کی ہر اس خواہش کو رد کر دے گا جو احکام الہی کے خلاف ہو، جسے پورا کرنے کے ساتھ سے خدا پرستی کے تقاضے پورے نہ کیے جا سکتے ہوں۔ وہ خاندان، برادری، قوم، حکومت، مذہبی پیشوائی اور معاشی اقتدار کے بھی کسی ایسے مطالبے کا قبول نہ کرے جو خدا کے قانون سے ٹکراتا ہو۔ اس کے نتیجے میں اسے بے حد تکلیفیں پہنچ سکتی ہیں، بلکہ لازماً پہنچے گی، لیکن اس کا دل پوری طرح مطمئن ہوگا کہ جس خدا کا بھی بندہ ہو اس کی بندگی کا تقاضا پورا کر رہا ہوں، اور جس کا بندہ بھی میں نہیں اور جن کا میں بندہ نہیں ہوں اس کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے کہ جس بنا پر میں اپنے رب کے حکم کے خلاف اس کی بندگی بجا لاؤں۔ یہ دل کا اطمینان اور روح کا امن اور سکون دنیا کی کوئی طاقت اس سے چھین نہیں سکتی، حتیٰ کہ اگر اسے پھانسی پر چڑھایا بھی جائے تو وہ ٹھنڈے دل سے چڑھ جائے گا اور اس کو ذرہ برابر پچھتاوا نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں جھوٹے خداؤں کے آگے اپنا سر تسلیم خم کیوں نہیں کر دیا ہے۔ اس کی مثال ہم اس سیرت کے کتابوں میں اس مکے کی وادیوں میں ہم دیکھے ہیں، جہاں پر جو ہے صحابہ کرام کو آگ پر لٹایا جاتا، جہاں جو ہے دھویں کی دھنکی دی جاتی، مختلف اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا، مختلف زیادتیوں کے ذریعے سے زرز و کوب کیا جاتا، مگر جو ہے حضرت یاسیر رضی اللہ عنہ کی وہ بات مجھے اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے، جب ان کو جو ہے امن حاصل ہونے کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے جو پیٹ کی جو ہے پوری سفید ہوئی حالت کو دیکھ کر جب ان کو پوچھا کہ تمہاری حالت جب تمہیں انگاروں پر لٹایا جاتا تھا تو اس وقت کیا ہوتی تھی، انہوں نے جو ہے بڑے حسین انداز میں کہا کہ ہمارا حال یہ ہوتا تھا کہ ہم جنت کی کیاریوں میں گھومتے ہوتے تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے جسم کی چربی سے اس
وہ آگ کے انگارے مطلب ٹھنڈے ہو گئے ہیں، وقت ختم ہو جاتا اور ہمیں اٹھ کر کھڑا کر دیا جاتا۔ یہ ہے وہ حال جو ایک شکل میں انسان اپنے انفرادی حیثیت سے خدا واحد کا بندہ بننے کے لیے اس طرح کھڑا ہو جائے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اسے ادھر سے ادھر گھما سکے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ پورا معاشرہ اس توحید کی بنیاد پر قائم ہو جائے، یعنی اسلامی حکومت کا قیام ہو جائے، اور اس میں اخلاق، تمدن، تہذیب، تعلیم، مذہب، قانون، رسم و رواج، سیاست، معیشت، غرض ہر مطلب جو ہے شعبہ زندگی کے لیے وہ اصول اعتقاد مان لیے جائیں اور عملاً رائج ہو جائیں جو خداوند عالم نے اپنے کتاب اور اپنے رسول کے ذریعے سے دیے ہیں۔ خدا کا دین جس کو گناہ مطلب جو ہے کہتا ہے، قانون اس کو جرم قرار دے، اور جہاں حکومت کی انتظامی مشین اس کو مٹانے کی کوشش کرے، اور تعلیم و تربیت اسی سے بچنے کے لیے ذہن اور کردار کو تیار کرے، ممبر اور محراب سے اسی کے خلاف آواز بلند ہونا شروع ہو جائے، معاشرہ اسی کو معیوب ٹھہرائے اور معیشت کے ہر کاروبار میں وہ ممنوع ہو جائے۔ اس طرح خدا کا دین جس چیز کو بھلائی اور نیکی قرار دے، قانون اس کی حمایت کرے، انتظام کی طاقتیں اسے پروان چڑھنے میں لگ جائیں، اور تعلیم و تربیت کا پورا نظام ذہنوں میں اس کو بٹھانے اور سیرتوں میں اسے رچا دینے کی کوششیں کرے، ممبر و محراب اسی کی تلقین کرے، معاشرہ اس کی تعریف کرے، اور عملی رسم و رواج اس پر قائم کر دیے جائیں، اور کاروبار معیشت بھی اس کے مطابق چلے۔ یہ ہے وہ صورت جس میں انسان کو کامل داخلی اور خارجی اطمینان میسر آ جاتا ہے۔ سامعین کرام، مادی اور روحانی ترقی کے تمام دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کیونکہ اس میں بندگی رب اور بندگی غیر کے تقاضوں کا تصادم قریب سے قریب ختم ہو جاتا ہے۔ اسلام کی دعوت اگرچہ ہر فرد کو یہی ہے کہ خواہ دوسری صورت پیدا ہو یا نہ ہو، بہرحال وہ توحید ہی کو اپنا دین بنائے، تمام خطرات و مشکلات کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرے، لیکن اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اسلام کا آخری مقصود یہی دوسری صورت پیدا کرنا ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی کوششوں کا مدعا یہی رہا ہے کہ ایک امت مسلمہ وجود میں آئے جو کفر اور کفار کے غلبے سے آزاد ہو کر وہ مطلب جو ہے ایک ایسی جماعت کے میں تشکیل پائے جو دین کی پیروی کرنے والی ہو۔ کوئی شخص جب تک قرآن و سنت سے ناواقف اور عقل سے بے بہرا نہ ہو، یہ نہیں کہہ سکتا کہ انبیاء علیہ السلام کی صحیح جہد کا مقصد صرف انفرادی ایمان کی اطاعت تھی، اور اجتماعی زندگی میں دین حق کو نافذ و قائم کرنا سرے سے ان کا مقصود ہی نہیں تھا۔ سامعین کرام، اسی لیے اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ کس طرح مطلب جو ہے انسانوں کو اس مطلب جو ہے راہ میں آگے بڑھ کر مطلب جو ہے اپنے لیے راستوں کا ہموار کرنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر اللہ رب العالمین صحیح معنوں میں ان کے لیے زندگی کی آسانیاں پہنچاتا ہے۔ اس کے بعد اسی بات کو بڑھاتے ہوئے شرک ہی کی مد میں اللہ رب العالمین دوسری طرف سورہ حج آیت نمبر 31 میں یہ ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا وہ اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دیں جہاں اس کے چھتڑے اڑ جائیں گے۔ سامعین کرام، یہاں ایک مثال دی گئی شرک کرنے والوں کے لیے اور واضح طور پہ بتایا گیا۔ اس تمثیل میں آسمان سے مراد انسان کی فطری حالت ہے جس میں وہ ایک خدا کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا، اور توحید کے سوا اس کی فطرت کسی اور مذہب کو نہیں جانتی۔ اگر انسان انبیاء کی دی ہوئی رہنمائی قبول کر لے تو وہ اسی فطری حالت پر علم اور بصیرت کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے، اور آگے اس کی پرواز مزید بلندیوں ہی کی طرف ہوتی ہے، نہ کہ پستیوں کی طرف۔ لیکن شرک، اور صرف شرک ہی نہیں بلکہ دہریت اور الحاد بھی اختیار کرتے ہی وہ اپنے فطرت کے آسمانوں سے یکایک نیچے گر پڑتا ہے، جو اس مطلب جو ہے آیت کے اندر مثال کے ذریعے سے بتایا گیا۔ اور پھر اس کی دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت لازماً اس کے لیے پیش آتی ہے، ایک یہ کہ شیاطین اور گمراہ کرنے والے انسان جن کو اس تمثیل میں شکاری پرندوں سے تشبیہ دی گئی ہے اس کی طرف جھپٹتے ہیں، اور ہر ایک اسے اچک لے جانے کی کوششیں کرتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس کے اپنے خواہشات نفس اور اس کے اپنے جذبات اور اس پر اپنے تخیلات جس کو ہوا سے تشبیہ دی گئی ہے اسے اڑائے لیے پھرتے ہیں، آخر کار اس کو کسی گہرے گڑھ میں یعنی گڑھے میں اسے لے جا کر پھینک دیتے ہیں۔ سامعین کرام، یہاں لفظ سقیق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس کے اصلی معنی پسینے کے ہیں۔ کسی جگہ کو سقیق اس صورت میں کہیں گے کہ جبکہ وہ اتنی گہری ہو جو چیز اس میں گرے وہ پاش ہو جائے۔ یہاں فکر و اخلاق کی پستی کو اس گڑھے سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں انسان گر کر
आदमी के पुर्जे पुर्जे होकर उड़ा देता है। आज उम्मत मुस्लिमा का तसव्वुर करके देखिए, अतराफ में आंखें मतलब जो है जरा घुमा कर देखिए, आज उस उम्मत मुस्लिमा की अखलाकी कदरें किस तरह मतलब जो है उसे गिरी हुई मुझे और आपको नजर आती हैं। इसकी वजह क्या है? तो इसी मिसाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया कि जो लोग अल्लाह की एक रस्सी को छोड़कर मुख्तलिफ खुदाओं के आगे अपने घुटने टेकना शुरू कर देते हैं और मुख्तलिफ अपने नफ्स के खुदा को मतलब जो है उसे वो मतलब जो है ताकत बहम पहुंचाते हैं और इसको उरूज देना शुरू कर देते हैं, तो वो बंदा हुब्बे दुनिया और हुब्बे ख्वाहिशात का पुजारी बन जाता है और मुख्तलिफ खुदाओं के आगे घुटने टेकने के नतीजे में वो मतलब जो है जलालत की वो ऐसे गड्ढे में मतलब जो है वो फेंक दिया गया है जहां से निकलने की मतलब जो है मुमकिनात नजर नहीं आती। सामईन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरे और आपके लिए इस शिर्क की बेपनाह ऐसी मिसालों को देखकर तरह तरह से मुझे और आपको वाज़ेह तौर पे समझाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको मजीद बात को आगे बढ़ाते हुए हर धर्म मतलब जो है जो काफिर हैं, ऐसे लोग जिनको बार बार समझाने के बावजूद, आंखें इनके लिए खोलने वाली राहों को बहम पहुंचाने के बावजूद इनकी आंखें न खुलती हैं, न इनके कान सुनते हैं, न इनकी बात मतलब जो है इनको समझ में आती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के सिलसिले में बात को बढ़ाते हुए यूं बयान सूरह यासीन आयत नंबर 8 और 9 में यूं बात को मतलब जो है पेश करता है। अल्लाह ताला फरमाता है, इनमें से अक्सर लोग फैसला अजाब के मुस्तहक हो चुके हैं इसलिए कि वो ईमान नहीं लाते। हमने इनकी गर्दनों में तोग डाल दिए हैं, इससे वो ठूड़ियों तक जकड़े हुए हैं, इसलिए वो सर उठाए खड़े हैं। हमने एक दीवार इनके आगे खड़ी कर दी है और एक दीवार इनके पीछे, हमने इन्हें ढांक दिया है, इन्हें अब कुछ नहीं सोचता। सामईन इकराम, जो लोग ढीठ बनकर इस दुनिया के अंदर चाहे वो मतलब जो है कुफ्र में मुब्तला होने वाले काफिर हों या वो लोग मतलब जो है हों जो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं और इनकी जिंदगियों के अंदर अल्लाह की फरमा बरदारी का कोई शेबा मौजूद नहीं है, शायबा तक कोई मौजूद नहीं है, इताअत का शायबा तक इनके मौजूद नहीं है, वो मतलब जो है शैतान के साजी बनकर इस दुनिया के अंदर नाम के मुसलमानों की हैसियत से मंजर आम पर आते हैं। वैसे लोगों के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ये मिसाल हर धर्म मतलब काफिरों की शक्ल में इस तरह मतलब जो है तोख की शक्ल में लपेटे हुए मतलब जो है मिसाल देकर बयान करता है। सामईन इकराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर की तरफ चले तो वहां पर भी लोगों के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत को पेश करते थे और वहां पर भी जाहिलियत का माहौल था, हर तरफ मतलब जो है माहौल उस पूजा पाठ से मतलब भरा हुआ था, माबूद मतलब गैरुल्लाह से भरा हुआ था और लोग मतलब जो है जाहिल और दुनिया परस्त मतलब जो है वाक़ हुए थे। इसी वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के मुकाबले में जिद और हर धर्मी से काम मतलब जो है वो लोग ले रहे थे और जिन्होंने तय कर लिया था कि जिनको बार बार अल्लाह के रसूल ने समझाने की कोशिश की, कहीं दावतें देकर बुलाया और कहीं मतलब जो है बाजार में घूम घूम कर उन्हें राह हक की तरफ बुलाने की कोशिश की और कहीं मतलब जो है उन्हें मुख्तलिफ तरीके से उनको मतलब जो है आयात करीमा सुनाकर उनको बात समझाने की कोशिश की, मगर इन लोगों का ये हाल था, इन्होंने तय कर लिया था कि आपकी बात यह बहरहाल मानकर नहीं देनी है। इनके मुतल्लिक़ ये आयतें फरमाती हैं कि लोग फैसला अज़ाब के मुस्तहक़ हो चुके हैं इसलिए ईमान नहीं लाते। इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग नसीहत पर कान नहीं धरते और खुदा की तरफ से पैगंबरों के जरिए से अतमाम हुज्जत हो जाने पर इनकार और हक दुश्मनी की रोशनी रविश इख्तियार किए चले जाते हैं, इस पर खुद इनकी अपनी शामत अमाल मुसल्लत कर दी जाती है और फिर इन्हें तौफीक ईमानी नसीब नहीं होती। इस बात को इस आयत में खोल कर बयान कर दिया गया है कि तुम इस शख्स को खबरदार कर सकते हो जो नसीहत की पैरवी करे और देखिए खुदा से डरे, यानी जिनके अंदर मतलब जो है रग़बत हो, जिनके अंदर आगे बढ़ने वाले जज्बात हो, जिनकी नीयतों में इखलास हो, जो मतलब जो है हक की तलाश में हो, ऐसे लोगों को मतलब जो है खबरदार करना, ऐसे लोगों को तबलीग दीन का काम करना, ऐसे लोगों को राह रास्त पर ले आना और इनको सही रास्ते की तरफ गामज़न करना, ये सबसे आसान और मतलब जो है सहल रास्ता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन बताता है। सामईन इकराम, यहाँ इस आयत में हम देखें तो वहां कहा गया कि इनको तोख मतलब जो है लपेट दिया गया है, ठूड़ियों तक इनको मतलब जो है तोख लपेट दिया गया है। सामईन इकराम, ये जो लफ्ज मतलब जो है तोख मतलब जो है इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद इनकी हर धर्मी है जो इनके लिए कबूल हक में माने यानी रुकावट बनकर सामने आकर खड़ी हो गई है। ठूड़ियों तक जकड़े जाने और सर उठाए खड़े जाने से
खड़े होने से मुराद वो गर्दन की अकड़ है, वो तकब्बुर है, वो नहुसत का नतीजा होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये फरमा रहा है कि हमने इनकी जिद और हर धर्मी को इनकी गर्दन का तोग बना दिया है, और जिस किब्र और नहुसत में मुब्तला हो गए हैं इसकी वजह से इनकी गर्दनें इस तरह अकड़ गई हैं कि आप ख्वाह कोई रोशन से रोशन हकीकत भी इनके सामने आ जाए, ये इसकी तरफ इल्तफात यानी रुख मोड़ने वाले नहीं हैं। एक इसमें दूसरी मिसाल दी गई कि इनके आगे पीछे मतलब जो है दीवार को चुन दिया गया है। सामिन इकराम, एक दीवार आगे और पीछे खड़ी होने से जो मुराद इसमें मतलब है, इससे हर धर्मी और इस्तकबार की फितरी मतलब जो है नतीजा ये हुआ कि लोग पिछली तारीख से कोई सबक नहीं लेते और न मुस्तकबिल के नताइज पर गौर करते हैं, और इसके तासुब ने इनको हर तरफ से इस तरह ढांक लिया है कि इनकी गलत फहमी ने इनकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल दिया है कि इन्हें वो खुले और हकायक नजर नहीं आते जो हर सलीम तबे और बेतासुब इंसान को नजर नहीं आते। इसी बात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस मुबारका में वाज़े तौर पर यूं इरशाद फरमाया कि सबसे बेवकूफ है वो शख्स, बेवकूफ है वो शख्स, बेवकूफ है वो शख्स। 3 बार तकरार के साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की तकरार की तो सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल बताइए कि कौन बेवकूफ शख्स है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बेवकूफ शख्स वो है जो आ रही है तो उसको मतलब जो है उस पर गौर व फिक्र नहीं करता, जो चली गई है उस पर ही मतलब जो है अपनी सारी नजरें गाड़े हुए बैठा रहता है। सामिन इकराम, ये इस आयत की 81 हदीस मुझे और आपको बताती है कि यहाँ इंसानों को इसी तरह जो अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनकी नीयतों में इखलास नहीं होता और ना ही मतलब जो है वो जुस्तजू रखते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन तो को मतलब जो है डालकर इनको बंद कर देता है। इस वजह से वो तकब्बुर में, गुरूर में, इसी तरह किब्र में मुब्तला हो जाते हैं और रह गई दीवार, यानी उनका ये हाल है कि ना वो मतलब जो है माजी से सबक लेते हैं, ना हाल को सही करने की जस्तजू में अपने आप को मतलब जो है लगा देते हैं। यही मतलब जो है इसी के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन एक और जगह मतलब जो है आयत करीमा इस तरह मतलब जो है बयान करता है कि हामीम सिजदा आयत नंबर 44 में मिसाल इस तरह देता है कि अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते कि क्यों ना इसकी आयत खोलकर बयान की गई, क्या अजीब बात है, कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी। इनसे कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हिदायत और शफा है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते इनके लिए ये कानों की डांट और मतलब आंखों की पट्टी है। इसे इनका हाल तो ऐसा है जैसे इनको दूर से पुकारा जा रहा है। सामीन इकराम, ये इस हर धर्मी का एक नमूना है जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला किया जा रहा था। कुफ्फार कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी हैं, अरबी इनकी मादरी जबान है, वो अगर अरबी में कुरान पेश करते हैं तो ये कैसे बावर किया जा सकता है कि ये कलाम इन्हीं ने खुद कर लिया है, बल्कि इस पर अल्लाह ने नाजिल नहीं किया। इनके लिए इस कलाम को खुदा का नाजिल किया हुआ कलाम तो इस वक्त माना जा सकता है जबकि ये किसी ऐसी जबान में यकायक धुआंधार तकरीर करना शुरू कर दें जिसे ये नहीं जानते, मसलन फारसी हो या रूमी हो या यूनानी हो। इस पर अल्लाह ताला फरमाता है कि अब इसकी अपनी जबान में कुरान भेजा गया है जिसे समझ सकें, तो इनकी एतराज है या इनका एतराज है कि ज़मीन अरब के जरिए से अरबों के लिए अरबी जबान में कलाम क्यों नाजिल किया गया है, लेकिन अगर किसी दूसरी जबान में भेजा जाता तो इस वक्त यही लोग एतराज करते कि मामला भी खूब है कि अरब कौम में एक अरब को रसूल बनाकर भेजा गया, मगर कलाम इसमें ऐसी जबान में किया गया है जिसे ना रसूल समझता है ना कौम समझती है। सामीन इकराम, इसमें दूसरा फिक्रा इस तरह इस्तेमाल किया गया कि दूर से जब किसी को पुकारा जाता है तो इसके कान में एक आवाज तो पड़ती है मगर इसके समझ में ये कुछ नहीं आता। कहने वाला ये कह रहा है, ये ऐसी बेनजीर तस्वीर है या मिसाल है जिससे हर धर्म मुखालिफीन के नफ्सियात की पूरी तस्वीर आंखों के सामने खींच जाती है। सामने इकराम, फितरी बात है कि जो शख्स तासुब में मुब्तला नहीं होता, इससे अगर आप गुफ्तगू करें तो वो सुनता है, समझने की कोशिशें करता है, माकूल बात होती है तो खुले दिल से कबूल कर लेता है। इसके बरअक्स जो शख्स आपके खिलाफ न सिर्फ तासुब बल्कि अनाद और बुग़्ज़ रखता हो, इसको अपनी बात समझाने की ख्वाह कितनी ही कोशिशें करें, वो सिरे से इसकी तरफ तवज्जो ही न करेगा। आपकी सारी बात सुनकर भी इसकी समझ में कुछ ना आएगा। आप इतनी देर
دیر تک کیا کہتے رہے ہیں، اور آپ کو بھی یوں محسوس ہوگا جیسے آپ کی آواز اس کے کان کے پردوں سے اچھٹ کر باہر ہی باہر گزر دی گئی ہے، دل اور دماغ تک پہنچنے کا کوئی راستہ اس میں موجود نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ ہٹ دھرمی جس کی بنا پر آدمی مطلب جو ہے اسی طرح کے اعتراضات کرتا ہوا وہ مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے۔ اس مثال کے ذریعے سے وہ مطلب جو ہے صرف کفار و مشرکین کے لیے آیت کا نزول نہیں ہوا، بلکہ اس مثال کے ذریعے سے آج موجودہ حالات جو امت مسلمہ کی امت ہے اس کو بھی مطلب جو ہے یہ مثال چسپاں ہوتی ہے کہ جہاں دین حق کے لیے بلایا جاتا ہے تو ان کے کئی مطلب جو ہے بہانے ہوتے ہیں۔ اگر صبح مطلب جو ہے پروگرام کے لیے بلایا جائے تو شام کے رکھنے کی بات آتی ہے، اگر شام میں ہو تو صبح کے رکھنے کی بات آتی ہے، اگر دونوں وقت میں رکھا جائے تو دوپہر میں رکھنے کی بات آتی ہے، اور مختلف مطلب پیرائے میں اگر یہ بات کہو تو وہ بات ہونی چاہیے، وہ بات کہو تو یہ بات ہونی چاہیے۔ ایسی بے شمار مطلب جو ہے اعتراضات ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جو ماننے والے لوگ ہیں وہ اعتراضات نہیں کرتے بلکہ مان لیتے ہیں اور اس پر مطلب جو ہے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مطلب جو ہے بات کو ماننا نہیں چاہتے بلکہ اس کی مخالفت کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگ کبھی راہ راست نہیں پا سکتے۔ اسی وجہ سے وہ اس طرح کی مطلب جو ہے مختلف مطلب جو ہے اعتراضات کرتے ہوئے مختلف مطلب جو ہے راستوں پر وہ چلنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین مزید مطلب جو ہے سورہ فاتر آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے کہ بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور اسے اچھا سمجھ رہا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر غم و افسوس میں نہ گھرے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ بہترین مطلب پیرائے میں اس مثال کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ سامعین اکرام، ایک بگڑا ہوا انسان تو وہ ہوتا ہے جو برا کام تو کرتا ہے مگر یہ جانتا اور مانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے برا کر رہا ہے۔ ایسا شخص کو سمجھانے سے بھی مطلب جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے اور کبھی خود اس کا اپنا ضمیر بھی ملامت کر کے اسے راہ راست پر لا سکتا ہے، کیونکہ اس کی طرف عادت کے اس کی صرف عادتیں ہی بگڑی ہوئی ہیں، ذہن نہیں بگڑا ہوا ہے۔ لیکن اس کے مقابل ایک دوسرا شخص ایسا بھی موجود ہوتا ہے جس کا ذہن بگڑ چکا ہے، جس میں برے اور بھلے کی تمیز باقی نہیں رہتی۔ اس کے لیے گناہ کی زندگی ایک مطلب جو ہے مرغوب اور تابناک زندگی ہوتی ہے، جو نیکی سے گھن کھاتا ہے اور بدی کو عین تہذیب اور ثقافت سمجھتا ہے، جو صلاح و تقوی کو دقیانوسیت اور فسق و فجور کو ترقی پسند خیال کرتا ہے، جس کی نگاہ میں ہدایت گمراہی اور گمراہی میں سراسر ہدایت بن جاتی ہے۔ ایسے شخص پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور نہ خود اپنی حماقتوں پر وہ متنبہ ہوتا ہے اور نہ کسی سمجھانے والی کی بات وہ سن کر دیتا ہے۔ ایسے آدمی کے پیچھے پڑنا لا حاصل ہے۔ اسے ہدایت دینے کی فکر میں اپنی جان بھلانے کی بجائے داعی حق کو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ اس کی زمین میں ابھی زندگی باقی ہے، اور جن کے زمین میں اب تک زندگی باقی ہے اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کی آواز کے لیے بند نہ کر لیے ہوں، ان پر توجہ کی جائے اور ان کو دین کے راستے پر بلانے کی حتی الامکان کوشش اس میں مطلب جو ہے ہماری ہونی چاہیے۔ دوسری بات اس موقع پر یہ بھی سمجھ لینی چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کے پیش نظر محض اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے معاملے کی اصل حقیقت سمجھانا ہوتا تو خفیہ طور پر صرف آپ ہی کو سمجھا سکتا تھا۔ اس غرض کے لیے تو وحی اللہ کے ذریعے سے اس کے ذکر کی حاجت نہ تھی۔ قرآن مجید میں سے بیان کرنے اور دنیا بھر کو سنا دینے کا مقصود دراصل عوام الناس کو متنبہ کرنا تھا کہ جن لیڈروں، پیشواؤں اور ولی اللہ کے پیچھے تم اپنی آنکھیں بند کیے چلے جا رہے ہو وہ کیسے بگڑے ہوئے ذہن کے لوگ ہیں اور ان کے بے ہدہ حرکات کس طرح منہ سے پکار کر بتا رہے ہیں کہ اس پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین بڑے اچھے انداز کے ساتھ ہمیں ان کرتوتوں کی سزا دینے کا بات بتا رہا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کوئی راہ مطلب جو ہے مہیا نہیں کرتا۔ سورہ مومن آیت نمبر 30 اور 35 سے 35 تک کی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو شخص جو ایمان لاتا تھا
وہ شخص جو ایمان لایا تھا، اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت سارے جہتوں پر آ چکا ہے، جیسا دن قوم اور نوح اور عاد اور سمود اور اس کے بعد والی قوموں پر آیا تھا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے میری قوم کے لوگوں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد و فغاں کا وہ دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے، مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا کہ اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ اسی طرح اللہ ان سب لوگوں کی گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں اور اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو۔ یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت مغضوب ہے۔ اسی طرح اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ سامعین کرام، یعنی اللہ کو بندوں سے کوئی عداوت نہیں ہے، وہ خواہ مخواہ انہیں ہلاک کر دے، بلکہ وہ ان پر اس وقت عذاب بھیجتا ہے جبکہ وہ حد سے گزر جاتے ہیں، اور اس وقت ان پر عذاب بھیجنا عین تقاضائے مطلب جو ہے عدل و انصاف ہوتا ہے۔ اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا، یعنی تمہاری گمراہی اور پھر اس میں ہر دھرمی کا بھی یہ خیال رکھتے ہوئے یہ مطلب جو ہے کوٹیشن کے ساتھ اللہ رب العالمین بات کو رکھتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تمہارے ملک میں یوسف علیہ السلام آئے تھے، جن کے متعلق تم خوب جانتے تھے کہ وہ بلند ترین اخلاق کے حامل ہیں، اور اس بات کو بھی تمہیں اعتراف تھا کہ انہوں نے بادشاہیت کے وقت کے خواب کی صحیح تعبیر دے کر تمہیں مطلب جو ہے 7 برس کے اس خوفناک قحط کی تباہ کاریوں سے بچا لیا تھا جو ان کے دور میں تم پر آیا تھا، اور تمہاری ساری قوم اس بات کی بھی معترف تھی کہ ان کے دور حکومت سے بڑھ کر عدل و انصاف اور خیر و برکت کا زمانہ کبھی مصر کی سرزمین نے نہیں دیکھا تھا، مگر ان کی ساری مطلب جو ہے خوبیاں جانتے اور مانتے ہوئے بھی تم نے ان کے جیتے جی ان پر ایمان لا کر نہ دیا تھا، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو تم نے کہا تھا کہ اب بھلا ایسا آدمی کہاں پیدا ہو سکتا ہے، گویا تم ان کی خوبیوں کے معترف تو ہوئے تو اس طرح کے بعد کے آنے والے ہر نبی کا انکار کرنے کے لیے اسے اپنے مستقل بہانہ بنا لیا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ہدایت بہرحال تمہیں قبول نہیں کرنی ہے۔ سامعین اکرام، اس کی کوئی سند اور دلیل مطلب جو ہے یہاں مطلب جو ہے مختلف پیرائے میں دی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے گمراہی میں انہی کو پھینکا جاتا ہے جن میں 3 صفات موجود ہوتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک یہ کہ وہ اپنی بدعملیوں میں حد سے گزر جاتے ہیں، اور پھر انہیں فسق و فجور کی ایسی چاٹ لگ جاتی ہے کہ اصلاح اور اخلاق کی کوئی دعوت ان کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ انبیاء علیہ السلام کے معاملے میں ان کا مستقل رویہ شک کا رویہ ہوتا ہے کہ خدا کے نبی اور ان کے سامنے خواہ کیسے ہی بیانات لے کر آئیں مگر وہ اس کی نبوت میں ہی شک کرتے رہتے ہیں، ان حقائق میں بھی ہمیشہ شک ہی کی نگاہ سے دیکھتے رہتے ہیں جو توحید اور آخرت کے متعلق انہوں نے پیش کیے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی آیات پر معقولیت کے ساتھ غور و فکر کرنے کی بجائے کج بحثیوں سے اس کا مقابلہ کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور ان کج بحثیوں کی بنیاد نہ کسی عقلی دلائل پر ہوتی ہے نہ کسی آسمانی کتاب کی سند پر ہوتی ہے، بلکہ عذابل مطلب ہے تاخر وہی ضد اور ہٹ دھرمی اور ہی ان کی واحد بنیاد ہوتی ہے۔ یہ 3 عیوب ہیں جب کسی گروہ میں پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ خدا اور اس کی گمراہی کے گڑھے میں پھینک دیا جاتا ہے جہاں سے دنیا کی کوئی طاقت انہیں نکال نہیں سکتی۔ ایسے حالات میں مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا مہینہ احتساب کرنے، محاسبہ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے، کسی کے دل پر ٹھپا بلا وجہ نہیں لگایا جاتا۔ یہ لعنت کی مہر صرف اسی کے دل پر لگائی جاتی ہے جس میں تکبر ہو، جس میں جباریت کی ہوا بھر جا چکی ہو۔ یا تکبر سے مراد آدمی کا مطلب جو ہے جھوٹا پھندار جس کی بنا پر وہ حق کے آگے سر جھکانے کا کوئی حیثیت سے گری ہوئی بات سمجھتا ہو، اور جباریت سے مراد خلق خدا پر ظلم ہے جس کی کھلی چھوٹ حاصل کرنے کے لیے آدمی شریعت الہی کی پابندیاں قبول کرنے سے بھاگتا ہے۔ اسی وجہ سے سورہ شورى آیت نمبر 24 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر بہتان گڑھ لیا ہے، اگر اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو اپنے
اپنے فرمانوں سے حق کو کر دکھاتا ہے اور سینے کے چھپے ہوئے راز مطلب جو ہے جانتا ہے۔ سامنے کرام بہتان گھڑ لیا اس مطلب جو ہے فرقے کے اندر اللہ رب العالمین نے ملامت کا سا لہجہ استعمال کر لیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اس قدر جری اور بے باک ہیں کہ تم جیسا شخص یعنی ان کے پاس آیا ہے اس کے لیے افطرا پردازی کا گھرانہ الزام لگا کر انہیں مطلب جو ہے شرم نہیں آتی ہے۔ یہ تہمت لگاتے ہیں وقت کے رسول پر کہ تم قرآن کو خود تسلیم کر کے جھوٹ موٹ مطلب جو ہے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، یعنی اتنے بڑے مطلب جو ہے جھوٹ صرف وہی لوگ بولا کرتے ہیں جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو تمہیں بھی اس میں شامل کر دے، مگر اس کا یہ فضل ہے کہ اس نے تمہیں اس مطلب گروہ سے الگ رکھا ہے۔ اس جواب میں ان لوگوں پر شدید طنز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام رکھ رہے تھے۔ مطلب یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے تمہیں بھی اپنی خماش کا آدمی سمجھ لیا ہے کہ جس طرح خود اپنے اعراض کے لیے ہر بڑے سے بڑا جھوٹ بول جاتے ہیں، انہوں نے خیال کیا ہے کہ تم بھی اس طرح اپنی دکان چمکانے کے لیے ایک جھوٹ گھڑ لائے ہو، لیکن یہ اللہ کی عنایت ہے کہ اس نے تمہارے دل پر وہ مطلب مہر نہیں لگائی جو ان کے دلوں پر لگا رکھی ہے۔ اس میں لفظ استعمال کیا گیا حق کو حق کر دکھانا، یعنی یہ اللہ کی عادت ہے کہ وہ باطل کو کبھی پائیدار نہیں مطلب بہکتا، آخر کار حق کو حق ہی کر کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم اس جھوٹے الزامات کی ذرہ برابر پرواہ نہ کرو اور اپنا کام کیے جاؤ۔ ایک وقت آئے گا کہ سارا جھوٹ غبار کی طرح اڑ جائے گا جس طرح کہ تم پیش کر رہے ہو۔ اس کا حق ہونا عیاں ہے، وہ سینوں کے چھپے ہوئے راز جانتا ہے، اس آیت میں کہا گیا، یعنی معلوم ہونا چاہیے کہ الزامات تم جو لگا رہے ہو یہ ساری تکو دو تمہیں مطلب جو ہے زیک یعنی نیچا دکھا دینے کے لیے جاری ہے۔ اس کے پیچھے حقیقتاً یہ اغراض اور نیتیں کام کر رہی ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ سامعین کرام، خواہش نفس کو خدا بنا لینے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے خواہش کا بندہ بن کر رہ جائے، جس کام کو وہ اس کا دل چاہے اسے کر گزرے، خواہ خدا نے اسے حرام کیا ہو، اور جس کام کو اس کا دل نہ چاہے اسے نہ کرے، خواہ خدا نے اسے فرض ہی کر دیا ہو۔ جب آدمی اس طرح کی اطاعت کرنے لگے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا معبود خدا نہیں ہے بلکہ وہ ہے جس کی وہ اس طرح اطاعت کر رہا ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ زبان سے اس کو اپنا الہ اور معبود کہتا ہو یا نہ کہتا ہو، اور اس کی کا بت بنا کر اس نے پوجا کرنا شروع کر دیا ہو یا نہ کرتا ہو، اس لیے کہ ایسی بے چوں چرا اطاعت ہی اس کے معبود بن جانے کے لیے کافی ہے۔ اور اس کے عملی شرک کے بعد ایک آدمی صرف اس بنا پر شرک کے جرم سے بری نہیں ہو سکتا کہ اس نے اپنے اس مطلب جو ہے طریقہ کار کو زبان سے مطلب جو ہے معبود نہیں کہا ہے اور سجدے میں سجدہ اس کو نہیں کیا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ مطلب جو ہے اس حقیقت کو میرے اور آپ کے سامنے لایا۔ اسی بات کی وضاحت کے لیے ابن جریر اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنے خواہش نفس کو معبود بنا لیا، جس چیز کے نفس نے خواہش کی اس کا ارتکاب کر گزرا، نہ خدا کے حرام کیے ہوئے کو حرام کیا نہ اس کے حلال کیے ہوئے کو حلال کیا۔ ابو بکر مطلب جو ہے حساب اسی بات کو مطلب جو ہے بیان کرتے ہوئے یوں اس کے معنی اس طرح بیان کرتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کی اس طرح اطاعت کرتا ہے جیسے کوئی خدا کی اطاعت کرے، اور اسی بات کو مزید مطلب جو ہے پھیلا کر بیان کرتے ہوئے رامشی مطلب جو ہے اس کی تشریح یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ خواہش نفس کا نہایت فرمانبردار ہے، جدھر اس کا نفس بلاتا ہے اس طرف وہ چلا جاتا ہے، گویا وہ اس کی بندگی اس طرح کرتا ہے جیسے کوئی شخص اسے اپنے خدا کی بندگی کر رہا ہو۔ یہ بھی حقیقت کے اعتبار سے ویسا ہی شرک ہے جیسا بت کو پوجنا یا کسی مخلوق کو معبود بنانا، یہ مطلب جو ہے وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، مزید روشنی اس کے ساتھ اس طرف ڈالی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا، اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں اس میں خدا کے نزدیک بدترین معبود وہ خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہے۔ سامعین کرام، دراصل اللہ کے احکام اور اس کی ہدایات کو چھوڑ کر کسی دوسرے کے احکام اور رہنمائی کی اتباع کرنا دراصل اس کو خدائی میں اللہ کا شریک ٹھہرانا ہے۔ خواہ آدمی اس میں دوسرے کو
زبان سے اللہ کا شریک قرار دے رہا ہو یا نہ قرار دے رہا ہو، بلکہ اگر آدمی اس دوسری ہستیوں پر لعنت بھیجتے ہوئے بھی امر الہی کے مقابلے میں اس کے امر الہی کا اتباع کر رہا ہو، تب بھی وہ شرک کا مجرم ہے۔ سامعین اکرام، یہاں شیاطین کے معاملے میں آپ اعلانیہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر ایک اس پر لعنت کرتا ہے، مگر اس لعنت کے باوجود جو لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، قرآن ان سب کو الزام دے رہا ہے کہ تم شیاطین کو خدا کا شریک بنائے ہوئے ہو۔ بس مطلب جو ہے حالات میں اپنے دل کا جائزہ لے کر دیکھیے، اس موجودہ حالات میں میں اور آپ مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، میں اور آپ مطلب جو ہے کلمت اللہ کا اقرار کرنے والے لوگ ہیں، مگر میری اور آپ کی عملی زندگی یہ بتا رہی ہے کہ ایک طرف کلمہ ہے اور دوسری طرف میرا اور آپ کا طرز عمل ہے۔ یہی وہ شرک ہے جو اللہ رب العالمین واضح انداز میں اذلہ اللہ علی علمہ کے ساتھ مطلب بیان کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ان الفاظ کا یہ ہے کہ جو شخص عالم ہونے کے باوجود اللہ کی طرف سے گمراہی میں پھینک دیا گیا ہو کیونکہ وہ خواہش نفس کا بندہ بن گیا تھا، اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ نے اپنے اس علم کی بنا پر کہ وہ اپنے نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا بیٹھا ہے، اسے گمراہی میں اسے پھینک دیا ہے۔ اللہ کسی کو گمراہی میں پھینک دینے اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دینے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی اس لیے کہ انہوں نے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حسب ذیل مطلب جو ہے ان نکات پر اپنی بنیادی امور کو انہوں نے رد کر دیا۔ وہ امور کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ وہ دنیا کا موجودہ نظام ابدی نہیں ہے، بلکہ ایک وقت پر سب صرف اللہ ہی کی طرف جانے جائیں گے اور اس کا خاتمہ ہوگا، اس کا اقرار کرنا ہوگا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے عالم کے خاتمے کے بعد خدا ایک دوسرا عالم پیدا کرے گا جس میں پورے نوح انسانی کو جو ابتدائے آفرین سے لے کر قیامت تک زمین میں پیدا ہوئے ہیں بیک وقت دوبارہ پیدا کرے گا اور سب کو جمع کر کے ان کے نام اعمال کا حساب لیا جائے گا اور ہر ایک کو اس کے لیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور نمبر 4 یہ ہے چوتھا یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں غیر ذمہ دار نہیں ہے بلکہ اپنے تمام اعمال کے لیے اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ خدا کے اس فیصلے کی روح سے جو لوگ نیک قرار پائیں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جو بد کردار ہوں گے وہ دوزخ میں پھینک دیے جائیں گے۔ 5واں امور یہ ہے کہ کامیابی اور ناکامی کا معیار موجودہ زندگی کی خوشحالی اور بدحالی نہیں ہے، بلکہ در حقیقت کامیاب انسان وہ ہے جو خدا کے آخری فیصلے میں کامیاب ٹھہرے اور مطلب جو ہے ناکام وہ ہے جو وہاں ناکام ہو جائے۔ سامعین اکرام، یہ بنیادی امور ہیں جن کو انسان رد کر دے تو اپنے لیے قرآن کی پیش کردہ راستے کے خلاف دوسرا راستہ پسند کر لیا تو اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانا شروع کر دیتا ہے۔ اس مہر لگانے کی کیفیت کا تجربہ ہم ہر اس شخص کو ہوگا جسے کبھی تبلیغ کا اتفاق ہوا ہو۔ جب کوئی شخص آپ کے سامنے پیش کردہ طریقے کو جانچنے کے لیے ایک دفعہ مطلب جو ہے کسی چیز کو ضد اور ہردمی کی بنا پر رد کر دیتا ہے تو اس کا ذہن پھر اس طرح مخالف سمت میں چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ پھر آپ کی کوئی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی دعوت کے لیے اس کے کان بہرے اور آپ کے طریقے کے خوبیوں کے لیے اس کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں اور صریح طور پر محسوس ہونے لگتا ہے کہ فی الواقع اس کے دل پر لگی ہوئی مطلب جو ہے جو باڑ ہے وہ کبھی کھلنے والی نہیں ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ مطلب جو ہے انداز کریمہ ہے جو اللہ رب العالمین ان آیات کریماؤں کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے بات کو کھولتا ہے کہ میری کبریائی یہ ہے، میں یہ تمام چیزیں چاہے وہ دنیاوی امور کے سلسلے میں ہو وہ تمام تمہیں عطا کرتا ہوں، چاہے وہ اخروی زندگی کے مطلب سامان ہو وہ بھی تمہیں میں عطا کرتا ہوں، مگر رہ گئے وہ لوگ جو ہر دھرم ہوتے ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے، اسی وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک کی بنا پر اسی مطلب جو ہے شرک میں اتنے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے غیر اللہ کو مطلب جو ہے اپنا لیتے ہیں اور اسی بنا پر اپنے مطلب جو ہے نفس کے پجاری بن جاتے ہیں، اسی وجہ سے راہ راست سے بھٹک کر بہت دور نکل پڑتے ہیں۔ یہ مثالیں، یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کیا میں اور آپ اپنا محاسبہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا میں اور آپ اپنی شخصیت کے سلسلے میں غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا یہ قرآن مجید کا مطلب جو ہے ناظرہ پڑھنا، اس کے مطلب جو ہے تفہیم کرنا یا پھر مذکور صورتوں کو مطلب جو ہے جو قیام اللیل ہے اس میں کھڑے ہو کر مطلب
مطلب جو ہے تراویحوں میں پڑھنا اور پھر اس قرآن مجید کو سماعت قرآن کے ذریعے سے اس کا سننا، یا پھر مطلب جو ہے مختلف خلاصوں اور مختلف تماثیل قرآنی کے مختلف کلاسز میں شرکت ہو کر اس طرح سننا، کیا مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ میں اور آپ کہاں غلط ہیں اور کہاں میرے اور آپ کی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو مطلب جو ہے ذہن میں دوبارہ سے عزم کر کے اٹھیے کہ میں اور آپ اپنے اندر اخلاص نیت کو پیدا کریں گے، صحیح معنوں میں ان مثالوں کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانے کی کوشش کریں گے اور صحیح معنوں میں اللہ کا بندہ بننے اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہی ہماری کامیابی ہے، یہی ہمارے انعام یافتہ ہونے والی علامتیں ہیں، اور اسی کے نتیجے ہی میں میں اور آپ اس دنیا کے بعد جب منو مٹھی تلے دبا دیے جائیں گے تو وہاں مجھے اور آپ کو اللہ کی طرف سے صدا آئے گی، ارجی الی ربک کی صدا، اور یہی وہ صدا آئے گی کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کی کھڑکی کو کھول دیا جائے اور وہاں سے ٹھنڈی ہوا کھاتے ہوئے نئی نویلی دلہن کی طرح تم سوتے رہو اس وقت تک جب تک کہ قیامت تک پانا ہو جائے۔ کیا میں اور آپ ایسا معاملہ چاہتے ہیں؟ اگر ہیں تو اپنی تبدیلی شرط اول ہے، اپنی سوچوں میں تبدیلی شعور مطلب جو ہے پیدا کرنا شرط اول ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے اور آپ کے اندر شعور جگا دے اور جیتا جاگتا ضمیر عطا فرمائے، اور صحیح سوچوں کے ساتھ میرے اور آپ کے ذہن میں قبولیت کا مادہ پیدا کرے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔